انتہائی توجہ کے ساتھ سنتے جائیں، سمجھتے جائیں۔ یاد رکھیے گا، ہمارا کام جو ہے وہ صرف حاضریاں لگوانا، رزلٹ کارڈ لینا، سند لینا، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانا۔ اسی میں انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ بہت سارے احکام ایسے ہیں جو بندہ بڑی آسانی سے کر لیتا ہے، مگر تب جب ان کا پتہ ہو۔ اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جن سے بندہ بچ جاتا ہے اگر پتہ ہو۔ ہاں، بعض اوقات ہوتا ہے ایک بندہ ہے اس کے لیے کام مشکل ہے، مثلاً روزے رکھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے روزے رکھنا صرف مشکل ہے، مگر نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو وہ فرض روزے رکھتا ہے، اس کو اتنا خوف خدا ہے، اتنا علم ہے، اتنا پتہ ہے کہ ضروری ہے، مگر وہ نفل ہی نہیں رکھ سکتا۔ کوئی بات نہیں، اس کو کیٹیگری کا پتہ چل گیا نا کہ جو فرض ہیں وہ رکھنے ضروری ہیں، جو نفلی نہ بھی رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ کر لے گا ترکیب۔ اسی طرح ایک بندہ ہے وہ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتا، تو اس کو اگر صدقے کے فضائل بتائے جائیں اور صدقہ واجبہ جو ہے زکوٰۃ فطرہ وغیرہ نہ دینے کی وعیدیں بتائی جائیں، تو ایٹ لیسٹ یہ ہو جائے گا کہ وہ اپنا جو واجبی ہے صدقہ وہ ضرور کرے گا، زکوٰۃ دے گا۔ اس کے علاوہ اس کو بتا دے بھی آپ نہیں خرچ کرنا چاہتے نہ کریں، تو وہ ظاہر اس پہ خوش ہو جائے گا، اتنا کمپرومائز وہ خود سے کر لے گا۔ اور اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو، اس کو صرف مطلب یہی بتایا گیا ہو کہ آپ نے دینا ہے اللہ کی راہ میں، مگر وہ ڈر جاتا ہے میرا پیسہ کم نہ ہو جائے، ایک بات ہے، تو اب اس کا اگر علم کے ذریعہ سے ڈر ختم کیا جائے اور اس کو اس کی ایک فطری کمزوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف اتنی بات سمجھا دی جائے کہ ٹھیک ہے آپ نفلی نہیں کرنا چاہتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، بس جو واجبی ہے وہ کر لیں، تو وہ بندہ پھر خوشی سے واجبی کرتا ہے، اور واجبی ادا کرنے کی برکتیں پھر خود ظاہر ہوتی ہیں، بندے میں آہستہ آہستہ سخاوت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو بخل ہے، کنجوسی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ مطلب بہت ضروری ہے کہ ہم علم سیکھیں، اور ہمارے لیے علم کیا ہے؟ علم دین ہے۔ دنیاوی علوم و فنون کی اہمیت، ضرورت بالکل مسلمہ ہے کہ بہت سارے نظام جو دنیا کے ہمارے ہیں، روزگار کے ہیں، ملکی ہیں، اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، اور اسلام نے بھی حوصلہ شکنی نہیں کی ہے بلکہ اجازت دی ہے جو جائز امور ہوں مسلمانوں کے فائدے کی خاطر، اور واضح طور پہ ملک و ملت کا فائدہ ہو تو بہت اس کی مطلب پذیرائی ہے۔ مگر جو ہماری شریعت مطہرہ ہے کہ ہم نے اپنے شب و روز کیسے گزارنے ہیں، اس زندگی میں، دنیا میں ہم نے کیسے جینا ہے، اس کے لیے ہمیں قرآن کا علم چاہیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا علم چاہیے۔ پھر قرآن اور حدیث میں بعض احکام جو ہیں نا وہ دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں، مثلا نماز میں رفع یدین کرنا، رفع کہتے اٹھانا، یدین کہتے دونوں ہاتھ، ایک بار تو مطلب سارے کرتے ہیں کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا عورتیں کندھوں تک ہاتھ اٹھاتی ہیں اور نماز شروع کرتی ہیں نا تکبیر تحریمہ کے وقت، مگر اس کے علاوہ رکوع سجدہ وغیرہ سے اٹھتے بیٹھتے یہ جو تکبیرات کے وقت تکبیرات انتقال اسے کہتے ہیں، انتقال ہوتا ہے منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن، تو یہ تکبیرات انتقالات کے وقت جو رفع یدین ہوتا ہے اس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے، مگر ایسی بھی احادیث مبارکہ ہیں اور بے شمار ہیں کہ رفع یدین کا جن میں ذکر نہیں آتا۔ تو
اس میں علماء نے پھر تطبیق کی ہے اور بتایا ہے کہ اس کا حکم ہوا تھا، تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھا، پھر منسوخ ہو گیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو اکثریت ہے، میجورٹی جو ہے، وہ رفع یدین نہیں کرتی تھی۔ تو یوں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ گو کہ رفع یدین کی حدیثیں موجود ہیں، مگر ہم رفع یدین نہیں کریں گے، اور یہی سنت ہے۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ قرآن سے، حدیث سے۔ ایک مجتہد عالم، یعنی اتنا بڑا عالم کہ جو قرآن حدیث کو سمجھ سکتا ہے، اس نے یہ فیصلہ دیا اور کثیر علماء نے اس کی تائید کی، تو یہ بن گئی فقہ۔ اور فقہ کے بانی کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو انہوں نے یہ مسائل پہ کتابیں لکھنی شروع کی، لکھوانی شروع کی۔ 40 علماء کئی روز تک ایک ایک مسئلے پہ بحث کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے بھی کوئی سو کر اٹھا تھا تو اس نے لکھوا دی کتابیں اور فقہ حنفی پوری دنیا میں چل پڑی، ایسا نہیں ہے۔ باقاعدہ پراپر اس کی ریسرچ ہوئی ہے۔ اور پھر آپ کی معلومات کے لیے خلافت عباسیہ کا جب دور تھا تو یہ گورنمنٹ لیول پہ فقہ حنفی ہی رجسٹرڈ تھی، اور اسی کے مطابق شرعی فیصلے ہوتے تھے۔ بہرکیف تو یہ فقہ جب کہا جاتا ہے نا، تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے۔ سمجھے بات کو؟ کہ قرآن حدیث پہ عمل کرنا کیسے ہے۔ آیات الاحکام جو کم و بیش 500 ہیں، ان پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ اسی طرح احادیث الاحکام ہے، 3000 ہیں کم و بیش، تو ان پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ اب میرا تو ابھی دل کر رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آیا ذہن میں، تو ابھی اناؤنس کر دوں کہ جو سٹوڈنٹس بہت اچھے طریقے سے عالمہ کورس مکمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ مل کر آیات الاحکام الگ سے، احادیث الاحکام الگ سے، اس کا ہم ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے؟ اس کو ہم مفتی کورس کا نام نہیں دیں گے، مگر مفتی کورس میں بھی یہی ہوتا ہے، فی الحال نام نہیں دیں گے، بعد میں دیکھیں کیا نام دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو جو ماشاءاللہ اچھے ذہن رکھتے ہیں، اچھا ذوق رکھتے ہیں، یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کے سبق سن کے، سبق دیکھ کے، ان کے خلاصے پڑھ کے، اور ان کے رزلٹ دیکھ کے، ان کے پیپرز مارکنگ کر کے، کہ اللہ پاک نے بندوں کو کیسے کیسے نوازا ہوا ہے۔ وہ بس تھوڑا سا ان کو چاہیے ہے نا، ایک کوئی رہنمائی کر دے، تو اللہ کے فضل سے لوگ کرنے کو تیار ہیں، لوگ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں میں ٹیلنٹ ہے، قابلیت ہے، اہلیت ہے، صلاحیت ہے، تو کریں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ لوگوں کو بھی کرائیں گے، اور مزید اس طرح اچھے ذہن والے لوگ ہمیں ملتے جائیں گے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا علم دین سیکھنے سکھانے کا کارواں جو ہے یہ سوئے مدینہ چلتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ تمہیدی گفتگو آج تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ فائدہ سے خالی نہیں ہے، اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا۔ کنز الایمان شریف کا ترجمہ اور تفسیر ہے خزائن العرفان۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور تفسیر